اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم اگر ساری زندگی سجدے میں گزار دیں تو اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور فرمایا کہ ایمان اور اخلاص یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اخلاص آئے گا۔ اخلاص کا مطلب اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ عمل کو کرنا۔ یہ جذبہ اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ صحابہ کے اندر یہ اعلیٰ درجے کی یہ صفت پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ایک مد جو صدقہ کریں اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کریں تو میرے صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کا اخلاص ایسا اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایک صحابی کے حصے میں کسریٰ کا تاج آیا تو انہوں نے کسریٰ کا تاج بہت قیمتی تھا، تو وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت ضرورت پڑی بیت المال میں اور اعلان ہوا کہ جمع کراؤ اللہ کے لیے، آپ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو جو کچھ ہے لے آؤ۔ تو وہ صحابی جن کے حصے میں تاج تھا انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا تو تاج بیت المال میں ڈال دیا۔ ادھر ایک صاحب بیٹھے ہوئے نام لکھ رہے تھے تو انہوں نے ان سے نام پوچھا، بھائی اپنا نام تو بتاؤ تاکہ کل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو ہم جو ہے بتائیں کہ یا رسول اللہ اس نے یہ جمع کرایا، اس نے یہ۔ تو اس صحابی نے عجیب جملہ بولا، اس نے کہا کہ میں نے جس ذات کے لیے یہ کسریٰ کا تاج ڈالا ہے وہ نام میرا جانتا ہے۔ تو ایسا صحابہ میں اخلاص تھا۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، پردیس سے آئے تھے، تو آ کر عرض کہ یا رسول اللہ میں بہت سخت بھوکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پہلے اپنے گھروں کے اندر بھیجا ایک خادم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گھروں میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے۔ تو ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ وہ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مہمان کو بٹھایا اور اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگے، دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، گھر میں جو کچھ بھی ہے کھانے کو وہ لے آؤ۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میرے اور تمہارے لیے بھی کچھ نہیں، تھوڑا سا رکھا ہے بچوں کے لیے، آج ہمارے بھی بچے ہیں۔ تو صحابہ کا کیا جذبہ تھا۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، تو ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم ایسے ہی جو ہے وہ ہاتھ اور منہ کو ہلائیں گے اور مہمان کھانا کھا لے گا۔ گویا ایسے ہی انہوں نے کیا۔ تو اللہ کی شان، میاں بیوی نے اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری۔ اللہ پاک نے اسی رات قرآن کی آیت اتار دی۔ وہ صحابی رسول صبح جب آئے تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتلایا کہ رات کو ہم نے بھوک میں رات گزاری، مہمان کو کھلایا، بلکہ دور ہی سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رات والا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی اور
صحابہ کی شان میں، اس صحابی کی شان میں، تو اللہ پاک نے ان کے اس عمل کو جو انہوں نے چار دیواری کے اندر کیا، اللہ نے پوری دنیا میں اس کو مشہور کر دیا۔ بھائیو دوستو بزرگو، جو عمل اللہ کے لیے ہوگا اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرمائیں گے اور اس کو پھیلائیں گے بھی۔ اسی طرح بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی کہ کیا کیا جائے بدر کے قیدیوں کے بارے میں، جو قیدی قید ہو کر آئے تھے نا، کفر تھے، کافر تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نرم رائے دی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا رشتہ دار میرے حوالے کریں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن اڑا، تاکہ ہم اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ ہم آپ کے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کا اخلاص۔ پھر ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، ان کے بیٹے ابو بکر کو کہنے لگے کہ والد صاحب اپنے ابا جی کو کہ ابا حضور، بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے جملہ فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، بندہ بڑے چھوٹی کے اعمال کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کے شروع میں، عمل کے درمیان میں، عمل کے آخر میں نیت کو صحیح کرنا، اس سے عمل قبول ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 اعمال چوٹی کے، ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس نے اللہ کے نام پر جان دی ہوگی، جنگ میں شہید ہو گیا اللہ کے نام پہ، تو اللہ فرمائیں گے کہ تو میرے لیے کیا لے کر آیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں اپنی جان تیرے راستے میں دے کر۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، وہ دنیا میں کہا جا چکا، یہاں پر تیرا کوئی بدلہ نہیں۔ پھر ایک دوسرا عالم دین کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کیا لایا؟ وہ کہے گا یا اللہ یا باری تعالیٰ، میں نے علم سیکھا اور اس کو پھیلایا، دوسروں میں پھیلایا۔ اللہ پاک فرمائے گی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ دنیا میں جو ہے وہ تیری واہ واہ ہو جائے۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کے نام پر جس نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے لیے کیا لایا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا خرچ کرنے والا ہے، بہادر ہے، بڑا جو ہے خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے۔ تو تینوں کو جو ہے جہنم کی دہتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو بھائی دوستوں، اس لیے اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے اخلاص کو عمل کے اندر لانا، یہ عمل کے ہونے کی شرط فرض کا درجہ رکھتا ہے اخلاص کا ہونا۔ اگر اخلاص نہیں تو عمل قبول نہیں، اور اخلاص ہوا تو تھوڑا سا عمل کیا، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ اللہ کے لیے عمل کرنے کا فائدہ ہے اور اس کا صلہ ہے۔ اور جو اللہ کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک پوری دنیا میں اس کو ظاہر فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی دوستوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ عمل کو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس نیت سے عمل کو ہم شروع کریں، درمیان میں، آخر میں اپنے نیت کو صحیح کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh